میں ریٹائرڈ ملٹری فزیشین ہوں اور یہاں پہ ایز ڈائبٹولوجسٹ پریکٹس کر رہا ہوں پرائیویٹلی. آج اس بات چیت کا مقصد آپ لوگوں تک شوگر کے بارے میں چند اہم معلومات پہنچانا ہے. جہاں تک اس کی بیماری کے بارے میں بتانے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن کیا ہمیں اس کی شدت کا اور اس کو کتنی جلدی علاج کی ضرورت ہے، کیا اس چیز کا احساس ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ہی نہیں، اویئرنیس نہیں ہے. اور یہ بتانے کا مقصد آج صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس بیماری کے کتنے مریض ہمیں روزانہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، ایڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر پاپولیشن میں. اب جو سمجھیے کہ 1/3 ہماری جو آبادی ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور روزانہ کے حساب سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی گہرائی میں جانا تو اتنی تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اب یوں سمجھیے کہ غیر صحت مند لائف سٹائل جو ہے وہ اس کا سب سے بڑی وجہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہم ویسٹرن فوڈز، ویسٹرنائز ہو گیا ہے ہمارا کھانا پینا، ہم مغربی کھانوں سے متاثر ہو کے اسپیشلی ایسی چیزیں جو جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ہمارے خوراک کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا شوگر کا انسیڈنس یعنی شوگر جو کا ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. 25% تک اضافہ ہو جاتا ہے کولڈ ڈرنک پینے سے روزانہ، اگر آپ ایک کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو. اسی طرح بالکل ہی بیٹھے رہنا اور اسکرین ٹائم بڑھ جانا، یعنی اسکرین ٹائم سے مراد ہے آپ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کی جسمانی حرکت تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ لیک آف ایکسرسائز جس کو کہتے ہیں، پرولونگ سٹنگ، یہ خود ایک وجہ ہے اس بیماری کے زیادہ ہو جانے کی. اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 کمپوننٹ الگ الگ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 جو ہے اس کا تعلق خوراک وغیرہ کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. ہاں جب ہو جائے تو اس کے بعد خوراک کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ہونے میں زیادہ تر وجوہات خاندانی ہیں، یعنی جن خاندانوں میں چل رہا ہے ان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایک اندرونی ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ شروع ہوتی ہے. جبکہ ٹائپ 2 جو ہے، جو زیادہ عام ہے، جو زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، اس کا تعلق ہماری خوراک اور ہمارے لائف سٹائل سے ہے، رہن سہن سے ہے، اور وہ اس کا اضافہ اس میں ہو رہا ہے زیادہ. وہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ایک آدھ دفعہ رک کے غور کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا نہیں کر رہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب ہو جائے، اگر یہ آپ کو خدا نخواستہ بیماری آ گئی ہے، آپ کے لیے قسمت میں ہے اور آپ کو مل گئی ہے، تو یہ سمجھیے کہ اب یہ بیماری موجود ہے، اس نے میرے ساتھ رہنا ہے، اس کو پالنا پڑے گا، یعنی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اور کسی کو ہمارا خیال رکھنا پڑے گا. یعنی اس سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اس سے آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس سے کچھ عرصے کے بعد اگر ان کنٹرول رہے گردوں پہ اثر ہو سکتا ہے، اس سے فالج ہو سکتا ہے، یعنی خون کی نالیاں سخت ہونے کے سارے اثرات، ہاتھ ضائع ہو سکتے ہیں، پاؤں ضائع ہو سکتے ہیں. اور ایک دفعہ جب یہ آ گئی ہے تو سب سے بہتر مشورہ آپ کا معالج دے سکتا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ نہیں. یہ بھی بہت عام ہے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے، اب میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ ایک دوائی خریدیں اور کھانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. ایک بیماری کی اگر 100 دوائیں بنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100 مختلف قسم کی صورتحال میں وہ دینے کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی دوائی کھا لے. اور پھر ایک سیکوینس ہے دوائیوں کا، ایک باقاعدہ طریقے سے ایک حساب کتاب کے ساتھ دینی ہوتی ہیں کہ کس سٹیج پہ کون سی دوا دینی ہے. خوراک میں جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے، ہماری خوراک میں میٹھا بہت زیادہ ہے. تو اگرچہ میٹھے کے رول کے بارے میں کہ کیا اس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے یا نہیں، وہ تو کنٹروورشل ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اس سے وزن بڑھتا ہے، اور غلط جگہ پہ یعنی آپ کے اندرونی اعضاء کے اندر چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ شوگر کھانے سے، اور زیادہ ایسی چیزیں کھانے سے جن میں ہائی گلائسیمک انڈیکس یعنی فوراً جس سے بلڈ شوگر رائز کر جاتی ہے،
ان سے اعضاء اندرونی اعضاء یعنی وسرل اوبیسٹی اندرونی اعضاء میں چربی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بیماری ہونے کے بعد تو یہ احتیاط اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک یوں سمجھیے کہ اگر آپ اس کے باوجود میٹھا کھا رہے ہیں اور اس احتیاط پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں۔ یہ احتیاط کے ساتھ آپ دوا جس طرح سے دی جاتی ہیں، آپ کو دواؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ دوائیں ہیں جو آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، دوسری جو سپورٹنگ میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ اس کی کمپلیکیشنز نہ ہوں، کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں کیونکہ کچھ دواؤں سے ان کی کمی ہو جاتی ہے، وہ ساتھ اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ ایکسٹرا ہیں یا وہ ایسے ڈاکٹر نے لکھ دی ہیں۔ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں جس نے وہ دوائیں لکھی ہیں کہ کیا یہ ساری کھانی ہیں یا اس میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو اومٹ کی جا سکتی ہے یا کم کھائی جا سکتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بیماری ہے تو جو سب سے بہتر شخص ہے جس سے اس کا بیماری کے بارے میں پتہ ہے، یعنی آپ کا ڈاکٹر، آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے پوچھیے، یہ سارے سوالات اس سے کریے بجائے عام لوگوں سے پوچھنے کے یا سڑک پہ کھڑے لوگوں سے پوچھنے سے۔ کبھی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ ترخان کے پاس نہیں جاتے اس کو ٹھیک کرانے کے لیے، یو گو ٹو دا پرسن، آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو اس کا بہترین ماہر ہے۔ تو دواؤں کے بارے میں یہ بھی ہے امپورٹنٹ بات کہ دوائیں گردے خراب نہیں کرتی، نہ گولیوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، نہ ٹیکے لگانے سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی لمبی سٹڈیز ہیں۔ یہ کوئی بھی دوا جب آپ تک پہنچتی ہے تو وہ ساری سٹڈیز ہونے کے بعد پہنچتی ہے کہ یہ سیف ہے۔ گردے خراب ہوتے ہیں شوگر نہ کنٹرول ہونے سے، کہ جب آپ شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، اب آپ کی دوا چینج نہیں ہو رہی، آپ اسی کو کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کے گردے جواب دے جائیں گے۔ اور پھر جب گردے خراب ہیں تو کچھ دوائیں دی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں دی جا سکتی، وہ ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی کرے گا۔ تو خود ججمنٹل ہو جانا کہ یہ دوائیں بند کر دیں کیونکہ اس سے میرے گردے خراب ہو رہے ہیں اور مجھے انسولین پہ شفٹ کر دیں، انسولین پہ شفٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے، بٹ یہ انسولین بھی سویٹ پل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ آج آپ نے شروع کی تو کل آپ کہیں گے کہ اچھا اب یہ سوئی روز لگانی پڑتی ہے، اب اس کو ختم کیا جائے کسی طرح سے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنا شروع کیجیے۔ جب آپ کو خدا نخواستہ اگر یہ بیماری ہو جائے تو ہر ممکن طریقے سے جو سب سے بہتر اس کے معالج ہیں ان سے رابطہ کریے اور اس کے مشوروں پہ عمل کریں، اور آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں آپ ان سے پوچھیے اور وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ شکریہ۔